العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آپ سبھی احباب کا، بزرگوں کا آج کے اس اصول الایمان کے نئے درس میں خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین اس درس کو ہم سب کے لیے مفید، بارآور اور نفع بخش بنائے۔ آج پچھلے درس میں جو باتیں بتائی گئی تھیں اس کے بعد کی کچھ باتیں جو توحید الوہیت سے متعلق تھیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ توحید الوہیت، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا، اس کا مضمون اللہ رب العالمین کی عبادت کے کاموں میں اللہ رب العالمین کو ایک گرداننا ہے۔ اس توحید کے مضمون کی تھوڑی سی وضاحت چند محطات کے ذریعے سے یا چند نکات کے ذریعے سے آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ توحید الوہیت میں جیسا کہ بتایا، یہ اللہ رب العالمین کو عبادت کے کاموں میں منفرد، یکتا اور تنہا گرداننے کو کہا جاتا ہے۔ پر یہ عبادت کے کام ہیں کیا؟ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اور عبادت کی بنیادیں کیا ہیں؟ اس پر تھوڑی سی گفتگو ضروری ہے تاکہ عبادت کا مفہوم ذہن و دماغ میں واضح ہو جائے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی یہی عبادت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے اور ڈکشنری کے اعتبار سے عبادت کا معنی ہوتا ہے وہ یوٹیوب میں چیک کر لیں۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے الذل والخضوع، یعنی تذلل اور انکساری اور تواضع کی آخری درجے کی شکل جو انسان اختیار کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے بعیر معبد، اس اونٹ کے لیے جو مکمل طور پر تابع فرمان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے طریق معبد، جب راستہ پورے طور پر ہموار ہوتا ہے، بکثرت اس پر لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے اور راستے میں کہیں کوئی نشیب، کہیں کوئی فراز، کہیں کوئی اسپیڈ بریکر نہ ہو، لگاتار اس کے اوپر ہمواری کی وجہ سے سواری آتی اور جاتی ہو، کہیں پر کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو، تو ایسے راستے کو طریق معبد کہا جاتا ہے۔ اور ایسا راستہ تب بنتا ہے جب اس پہ چلنے والے بکثرت ہوں، اس پہ آنے جانے والے لوگ بہت زیادہ ہوں، یعنی عام راستہ، تو طریق المعبد کہا جاتا ہے اس کو، یعنی لوگوں کے بکثرت چلنے کی وجہ سے وہ مکمل طور پر ہموار ہو چکا ہے۔
یہ مضمون عام طور پر عبادت کا لغوی اعتبار سے ہے۔ شرعی اعتبار سے عبادت یہ ایک جامع نام ہے ہر اس چیز کے لیے، ہر اس کام کے لیے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو، خواہ وہ اس کا تعلق ہمارے اقوال سے ہو، خواہ اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہو، اور خواہ اس کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال سے ہو، خواہ اس کا تعلق ہمارے پوشیدہ اور باطنی اعمال سے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرعاً عبادت نام ہے ہر اس چیز کا، ہر اس کام کا یا ہر اس قول کا جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہماری زبان سے گفتگو کی شکل میں نکلے یا ہمارے اعضاء و جوارح سے عمل کی شکل میں صادر ہو، پھر وہ عمل خواہ ظاہر ہو، خواہ وہ باطن ہو، ایسی خواہ وہ قول ظاہر ہو یا پھر باطن ہو۔ عبادت تین ارکان پر قائم رہتی ہے۔ عبادت کے تین ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن عبادت کا یہ ہے کہ عبادت کو مکمل معبود کی محبت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ عبادت جس کے لیے کی جائے اس کے لیے غایت درجے کی محبت بھی موجود ہو۔ جی، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے وَيَرْجُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے یعنی اپنے معبود سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت خواہ قولی ہو، خواہ عملی ہو، خواہ ظاہری ہو، خواہ باطنی ہو، عبادت اللہ کے لیے غایت درجہ محبت اور الفت کے جذبے سے انجام دی جائے۔ یہ عبادت کا رکن رکین ہے یا عبادت کے تین ارکان میں سے پہلا رکن ہے۔ عبادت کا دوسرا رکن ہے کہ عبادت کا کام مکمل ثواب کی امید سے انجام دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ کہ وہ متقی لوگ اللہ رب العالمین کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں، عبادت کے کام انجام دیتے ہیں، چاہے وہ قولی ہوں، چاہے وہ عملی ہوں، چاہے وہ ظاہری ہوں، چاہے وہ باطنی ہوں، اس میں ان سب میں ان کا مقصد اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید ہے، یعنی ثواب کی امید ہے۔ مکمل امید کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت پر مکمل یقین اور اذعان ہو کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں انشاءاللہ اس کام کو کرنے سے حاصل ہوگی۔ تیسرا رکن عبادت کا کمال خوف ہے، یعنی عبادت کا جو بھی قول یا جو بھی عمل ظاہری یا باطنی اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیا جائے وہ اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ انجام پذیر ہو۔ اللہ رب العالمین کا ڈر عبادت کی انجام دہی کے ہر مرحلے میں حضرت انسان کے ہم رکاب ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ کہ اور وہ لوگ یعنی متقی و پرہیزگار لوگ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں اللہ کے عذاب سے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو عبادت کے یہ تین ارکان ہیں، محبت، رجا اور خوف۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک اگر نہ پایا جائے تو پھر عبادت اپنے ارکان کی کمی کی وجہ سے افراط و تفریط کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں ارکان کو جمع کر دیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔
وہ سورہ فاتحہ جسے ہر بندہ مومن 24 گھنٹے میں کم از کم 17 دفعہ اپنی زبان سے کہتا ہے، پڑھتا ہے اور اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر؟ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی غایت درجہ محبت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین انعام اور اکرام کرنے والا ہے۔ رب جب آپ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو، رب کہا جاتا ہے اس ہستی کو جو اپنے مربوب کی پیدائش اور پیدائش کے بعد اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہر مرحلے میں لگاتار توجہ بنائے رہتی ہے اور لگاتار انعام و اکرام کا سلسلہ جاری رکھتی ہے۔ تو جب جیسے ہی ایک بندہ مومن اللہ رب العالمین کے لیے رب ہونے کا اقراری ہوتا ہے، وہیں اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اپنے اوپر انعام کرنے والے کی محبت سے سرشار ہے، نعمتوں کو عطا کرنے والا محبوب ہوتا ہے، اور جس قدر نعمتیں وہ عطا کرتا ہے اس درجہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس ذات کی محبت کا عالم کیا ہوگا جس ذات نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی ساری ضروریات اور اس کی کمالیات اور اساسیات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرماتا رہا۔ ایک ایک سانس اللہ رب العالمین کے انعام کے اندر ہماری ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے منعم یا ایسے انعام کرنے والی ذات کی محبت سے انسان کس قدر سرشار ہوگا اور کس درجہ کمال محبت اس کے اندر پائی جائے گی، اس کا اندازہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے الحمدللہ رب العالمین کے اندر بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عبادت کے آغاز اور مقدمے ہی میں اللہ رب العالمین سے محبت کا اقراری ہوتا ہے اس آیت کی ادائیگی کے ذریعے سے کہ اے بار الہ، ہم تیری بارگاہ میں عبادت انجام دینے جا رہے ہیں، اور وہ عبادت جو ہم تیری ہی کمال محبت میں ادا کرنے جا رہے ہیں، اور اس محبت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پہلی آیت میں محبت کا مضمون ہے۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان۔ الرحمن اور رحیم دونوں اسماء جو اللہ رب العالمین کے ذکر کیے گئے سورہ فاتحہ کی اس آیت میں، یہاں سے ہمیں یا ایک عبادت کرنے والے بندے کو اس چیز کا استشعار اور شعور ہوتا ہے کہ وہ جس ذات کی بندگی کرنے جا رہا ہے وہ ذات رحمت کی صفت سے متصف ہے، اور خاص اور عام دونوں قسم کی رحمتیں اسی ذات کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ اور یہاں سے اس بندے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے معبود کی رحمت کی امید اس کے اندر جاگ اٹھتی ہے جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے، تو اس آیت کے اندر مضمون اس کا یہ ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اب روز جزا کا مالک ہے، اور روز جزا اللہ تعالیٰ تو روز آج کی دنیا کا بھی مالک ہے، روز جزا تو قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن کا جو مالک ہے وہ بھی اللہ ہے، اس دنیا کا مالک بھی اللہ ہے۔ لیکن اس دنیا میں معبود ہونے کے اور بھی سارے دعوے دار ہیں، چاہے وہ باطل اور حق سے ہٹے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں۔ سرداری کے دعوے دار، بادشاہت کے دعوے دار اور بھی ہیں، گرچہ وہ بادشاہت ذرا دوسرے مضمون میں ہے یا مجازی مفہوم میں ہے،
لیکن کم از کم دعویداری موجود ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی قسم کی بادشاہت کسی فرد کے لیے نہیں، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن نے اس کو کہا لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے؟ اور پھر اللہ رب العالمین نے خود ہی فرمایا للہ الواحد القہار، اللہ زبردست قوت والے کے لیے تنہا آج بادشاہت ہے. تو جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو یہاں اللہ رب العالمین کے سامنے باز پرس اور اپنے اعمال کے محاسبے کا تصور اس کے ذہن و دماغ میں آتا ہے، اور یہاں سے اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت کا استشعار، اس کا شعور بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ تینوں آیتیں ترتیب وار عبادت کے ارکان ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اس میں محبت کا رکن پایا گیا. الرحمن الرحیم، اس کے اندر محبت کا رکن پایا گیا. مالک یوم الدین، اس کے اندر محبت یعنی رجا کا رکن پایا گیا الرحمن الرحیم میں. اور مالک یوم الدین کے اندر خوف کا رکن پایا گیا. اب جب عبادت کے تینوں ارکان مکمل ہو گئے، پھر اس کے بعد اب بندے کے لیے بندہ سزاوار ہے اس بات کا کہ اعلان کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے بار الہ، اب جب عبادت کے تینوں ارکان میں نے پورے کر لیے تو اب میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اے بار الہ، ہم تنہا صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کا مضمون ہے، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے عبادت کے تینوں ارکان ایاک نعبد کے اقرار سے پہلے وہ تینوں ارکان ہماری گفتگو میں پائے جاتے ہیں، اس سلیقے کے اندر پائے جاتے ہیں جو طریقہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کے لیے سکھلایا ہے. اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، یہ تو سورہ فاتحہ اس کے اندر رکن رکین ہے. جیسے کوئی رکعت رکوع کے بغیر، قیام کے بغیر، سجدے کے بغیر نہیں ہوتی، ایسے ہی کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر بھی نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ بھی نماز کا اور رکعت کا رکن ہے، چاہے پھر وہ نماز فرض ہو یا پھر سنت ہو یا پھر رواتب ہوں، چاہے وہ نوافل ہوں، چاہے وہ تہجد ہو، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے وہ جماعت کے اندر ہو. ہر صورت میں اور ہر بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی زبان سے نماز کی ہر رکعت میں ادا کرے. اور یہاں سے ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کیسے اپنی ہر عبادت میں، نماز ظاہر سی بات ہے ساری عبادتوں کی اساس کہی جا سکتی ہے، جو ایک مسلمان کی شناخت ہے، ایک مسلمان کا تشخص ہے، اور جس کی ادائیگی کے بغیر ایک مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. محققین علماء کی بات کو اگر مانا جائے اور قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی جو صریح دلیلیں ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو اس بات کا ہمیں شعور ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ کو لازم قرار دینا اس نماز کی عبادت، چاہے فرضی ہو چاہے نفلی ہو، اس کی ہر رکعت میں لازمی اس کو رکن بنا دینا، اس اہمیت کا راز یہاں سے کھلتا ہے کہ اس صورت مبارکہ کے اندر عبادت کے ارکان کو
ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد عبادت تک بندے کو پہنچایا گیا ہے، عبادت کرنے کا سلیقہ بندے کو سکھلایا گیا ہے۔ تو عبادت کے ارکان سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کے اندر اس طریقے سے موجود ہیں، اور اسی لیے بندہ ان تین الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور یہاں بھی رحمت کا ذکر کیا گیا، یعنی اللہ رب العالمین سے مغفرت کی، اللہ رب العالمین کے ثواب کی امید بندہ پہلے ظاہر کرتا ہے۔ تو امید پہلے ظاہر کیا، پھر محبت کا اظہار کیا، اور پھر امید ظاہر کیا، اور پھر اس کے بعد خوف والی آیت ذکر کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کے پہلو کو غالب، رجا اور امید کے پہلو کو غلبہ دے کر رکھنا چاہیے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ خوف مکمل طور پر انسان کے ذہن و دماغ سے نکل جائے۔ قرآن نے دیگر آیات کے اندر بھی اس پہلو کو، کہ یعنی امید کے پہلو کو آدمی متاثر نہ ہونے دے، چاہے جتنا زیادہ وہ اللہ رب العالمین کی معصیتیں کرتا رہا ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور اس قسم کے مضامین قرآن کے اندر جس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رجا اور خوف، ان دونوں میں سے رجا کے پہلو کو انسان کو زیادہ قوی رکھنا چاہیے بنسبت خوف کو غلبہ دینے کے۔ تو یہ صورت فاتحہ کے شروع میں ہم اپنی عبادت کا آغاز کرتے ہوئے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم عبادت کو اس کے ارکان کی ادائیگی سمیت اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کیا کہا؟ ایاک نعبد، کہ اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے ان تینوں ارکان کو ادا کرتے ہوئے، تیری محبت کے رکن کو ادا کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کے اندر، تجھ سے امید باندھتے ہوئے الرحمن الرحیم کے اندر، اور تجھ سے خوف اور ڈر کا اظہار کرتے ہوئے مالک یوم الدین کے اندر۔ پھر اس کے بعد بندہ عبادت کا ذکر کرتا ہے۔ تو عبادت اللہ رب العالمین کی دو شرطوں کے بغیر قبول نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی عبادت کے کام انجام دیے جائیں، خواہ وہ قولی ہوں، عملی ہوں، یا ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر کے انجام دی جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، کہ وہ لوگ نہیں حکم دیے گئے مگر اس چیز کا کہ صرف اور صرف اللہ کو منفرد کر کے اللہ رب العالمین ہی کے لیے وہ عبادت انجام دیں گے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین عمل میں سے صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہی ہے جو عمل خالص ہو۔ جو خالص نہ ہو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں فرماتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہو اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے۔ اور فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 14 میں کہ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو سب سے پہلی شرط عبادت کی اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہ پایا جائے تو پھر عبادت کی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔
اور دوسری شرط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آ کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے پرستش کیسے کی جائے اس کا طریقہ بتایا، اس لیے کہ ہم اپنی عقل سے اللہ رب العالمین کے پرستش کے طریقوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تو وحی کے ذریعے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ نے وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پیغام کو ہم تک پہنچایا کہ اللہ رب العالمین کون ہے، کیا ہے، اس کی ذات کی حقیقت، اس کی ذات کی اس کے اسما کیا ہیں، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی عبادت کس طریقے پر کی جائے۔ تو عبادت کا کوئی بھی کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھلایا، کسی ایسے طریقے پر اگر ہم اللہ کی عبادت انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر انجام دی گئی عبادت ہوگی، اور وہ ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو عبادت کے اندر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کسی عمل کو قبول نہیں کرتا مگر صرف اس عمل کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جس چیز کو دیں انہیں اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے منع کریں تم کو اس چیز سے رک جاؤ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم صادر فرمایا۔ دوسری جگہ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تیرے رب کی قسم ہے لوگ مومن ہو نہیں سکتے یہاں تک کہ آپ کو حکم مان لیں ان تنازعات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، ان جھگڑوں میں یا ان تکرار والی چیزوں میں جو تمہارے درمیان پیدا ہوتی ہیں، جو ان کے درمیان پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ کو حکم نہ ماننے کا مطلب کیا کہ حکم تو مان ہی لیں اور ساتھ میں آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں رتی ماشا برابر بھی تنگی نہ محسوس کریں۔ جب تک ایسا نہیں کرتے تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جب تک کہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کر لیتے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے جن کاموں کو جس طریقے پر ادا کر کے بتلایا ہے، ان کاموں کو عبادت کے انہی طریقوں پر ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی جاتی ہے گرچہ عبادت کے کام میں ہو، وہ عبادت انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور دوسری شرط، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں اور باپ آپ پر قربان، آپ کی ہدایت کی غیر موجودگی اگر ہے تو اچھی سے اچھی عبادت جسے ہمارے ذہن و دماغ نے بہت اچھی عبادت تسلیم کیا ہے، وہ عبادت رب کی بارگاہ تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی رسائی ہو، اس کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ خالص اللہ کے لیے انجام دی جائے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات کے عین مطابق ہو۔ جی،
اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں، اس شریعت میں کسی نئی عبادت کو ایجاد کیا، کسی نئی چیز کو نئی چیز کو ایجاد کیا ثواب سمجھ کر کرنے کے لیے، جو اس شریعت کا حصہ نہیں ہے، تو وہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، فہو رد، یعنی مردود علیہ، اس کے اوپر وہ لوٹا دیا جائے گا، اس کی رسائی اس کی ذات سے اوپر ہوگی ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک وہ عبادت پہنچے گی ہی نہیں۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ کسی بھی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو، اور جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے، انہوں نے اللہ رب العالمین کے قول لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو سورہ ہود آیت نمبر 7 اور سورہ ملک آیت نمبر 2 میں آیا ہوا ہے یہ قول، اس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کو پیدا کیا کس لیے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ احسن عملا، قرآن نے دونوں جگہ پر کہیں یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، مثال کے طور پر قرآن کے علاوہ میں اگر سمجھنے کے لیے کہا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون زیادہ مقدار میں عبادت کرنے والا ہے، نہیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون زیادہ بہتر، زیادہ اچھی کنڈیشن میں عبادت انجام دینے والا ہے۔ تو احسن عملہ کی تفسیر میں فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمل احسن کب ہوگا؟ جب وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہو۔ تو جس کا عمل جتنا زیادہ خالص ہوگا، جتنا زیادہ سنت کے مطابق ہوگا، اتنا زیادہ اس کے اندر حسن اور بہتری اور کنڈیشن میں اس کا درجہ اوپر کو بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اعتبار عبادات میں اس چیز کا ہے، نہ کہ مقدار کی زیادتی کا۔ قرآن نے جتنی جگہوں پر جہاں پر ذکر کیا ہے، وہاں پر کیفیت کو درست کرنے پر توجہ دی ہے، مقدار پر کہیں بھی توجہ نہیں دی ہے۔ اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ برقرار رہے عبادت کے باب میں۔ کہتے ہیں کہ جب فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے یہ تفسیر بیان کی تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو علی، یہ سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست آپ نے تفسیر کی ہے احسن کی، کہ احسن و عملہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ خالص ہو اور سب سے زیادہ درست ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو فضل ابن عیاض نے کہا کہ عمل جب خالص اللہ کے لیے انجام دیا جائے اور درست نہ ہو تب بھی قبول نہیں ہوگا، اور اگر درست تو ہو لیکن خالص نہ ہو تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ دونوں چیزیں اس کے اندر نہ ہو، یعنی خالص کر کے اللہ کے لیے انجام دی گئی ہو وہ عبادت، اور ساتھ میں درستگی کو بھی پہنچی ہوئی ہو۔ اور درستگی کو کب پہنچے گی؟ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عملی طریقے کے ٹھیک مطابق انجام دی جائے گی۔ کہا کہ والخالص ما کان للہ، خالص تو وہ عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دی جائے، اور درست عبادت وہ ہے جو سنت پر ہو، سنت کے مطابق ہو۔ قرآن کریم کے اندر بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے
ان دونوں شرطوں کو، عبادت کی ان دونوں شرطوں کو، یعنی اخلاص اور متابعہ، ان دونوں شرطوں کو اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ وہ آیت بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ایک آیت ہی کے اندر دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں، اور وہ آیت ہے سورہ کہف کی آخری آیت، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 110 میں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جز نیست میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، بس میری طرف وحی کی جاتی ہے اس بات کی کہ یقینی طور پر، تاکیدی طور پر تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ تو جو اپنے اس ایک معبود، ایک رب سے ملاقات کی یقینی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دیتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے رب کی ملاقات کا متمنی ہو، اسے دو چیزیں کرنی چاہیے۔ پہلی چیز کیا کہ عمل صالح کرتا رہے، اور صالح کی تفسیر گزر چکی ہے۔ عمل صالح تبھی ہوگا جب وہ موافق للسنہ ہوگا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیا جائے گا۔ دیکھیے قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابق ہونے والی شرط کو اخلاص سے بھی مقدم ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اخلاص اپنی اتنی اہم شرط ہونے کے باوجود اس کی طرف نظر تب کی جائے گی جب عبادت پہلے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی تنفیذ کے مطابق اس عمل کو جب پایا جائے گا، پھر دیکھیں گے کہ اخلاص اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں کی دونوں شرطیں اساسی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا نہ پایا جانا عبادت کے مردود ہونے کے لیے کافی ہے، جیسا کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کی قسمیں کیا کیا ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ عبادت صرف نماز کو نہیں کہا جاتا۔ ہمارے یہاں جب عبادت کا لفظ بولا جاتا، اور یہیں سے اصل میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، جو مسلم سماج اور سوسائٹی کے اندر جو عقیدے کا بگاڑ آیا ہے، اس میں ایک بہت بڑی غلطی جو کہی جا سکتی ہے وہ جہالت ہے، نادانی ہے، ناواقفیت ہے، اور صحیح مفہوم کا واضح نہ ہونا ہے۔ عبادت قطعاً صرف نماز کو نہیں کہا جاتا، عبادت بہت ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس کی تعریف سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہر وہ عمل اور ہر وہ قول جو خالص محبت کے ساتھ انجام دیا جائے اللہ رب العالمین کے ثواب کی نیت سے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ تو اس دائرے میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی اور عبادات کے دائرے میں ان کو شمار کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ہر نیک عمل جسے اللہ رب العالمین پسند فرمائے، جسے اللہ رب العالمین محبوب سمجھے، چاہے وہ قولی ہو چاہے وہ فعلی ہو، یعنی جس کا تعلق قول سے ہو، کہنے سے ہو، بات سے ہو، زبان سے ہو، چاہے عمل سے اس کا تعلق ہو، اور پھر وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، تو ان سب کو عبادت کہا جائے گا، ان سارے اعمال کو عبادت شمار کیا جائے گا۔ وہ عبادت کے اعمال میں سے ایک عمل اور عبادت کے افراد میں سے ایک فرد شمار کیا جائے گا۔ بعض مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو عبادت شمار ہوتے ہیں اور جن کا اللہ رب العالمین کے لیے ہی خالص کر کے انجام دینا جس کو ضروری ہے۔ عبادت کی قسموں میں سے دعا ہے، عبادت کی قسموں میں سے
دعا یہ ایک اہم ترین قسم ہے۔ دعا دو قسموں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک دعائے مسئلہ اور ایک دعائے عبادہ۔ دعائے مسئلہ یعنی اللہ رب العالمین سے سوال کرنا، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو راہ راست کی رہنمائی نصیب کریو، اے اللہ تو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ یہ اللہ رب العالمین سے آپ مانگ رہے ہیں، تو جو چیز مانگی جاتی ہے اس کو دعائے مسئلہ کہا جاتا ہے۔ دعا کی ایک قسم اور ہے جس کو دعائے عبادہ کہا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں آپ کہ جیسے مثال کے طور پر وللہ المثل الاعلیٰ، اس کو یوں سمجھیں کہ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر بہت سارے محتاج، مسکین، فقیر آپ دن رات دیکھتے ہوں گے۔ تو کچھ فقیر اور محتاج لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھیا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ تمہیں یہ دے گا، اللہ تمہیں وہ دے گا، اللہ کے نام پر دے دو۔ اور اس قسم کا جو ہے وہ سوال اپنی زبان سے دہراتے رہتے ہیں، اور نتیجے میں اس کی آواز کو سن کر کے آپ کا جیب میں ہاتھ جاتا ہے اور ہاتھ میں جو چیز بھی آتی ہے آپ نکال کر کے اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہو۔ یہ ہے دعائے مسئلہ، کہ سامنے والے نے مانگا اور اس کے مانگنے پر آپ نے اس کو دے دیا۔ آپ نے کہیں ایسا بھی دیکھا ہوگا جیسے ریلوے اسٹیشنوں پر، پلیٹ فارموں پر، سگنلز پر، کہ بہت سارے جو ہے فقیروں کی ایک فقیروں کا انبوہ، محتاجوں کا انبوہ در انبوہ بیٹھا رہتا ہے، ایک کشکول سامنے رکھے ہوئے ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی معذور ہے، اور عجیب عجیب حیات قضائی میں پھٹے پرانے چیتھڑے لٹکائے ہوئے۔ آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ آپ سے مانگ نہیں رہا، وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی حیات کو دیکھ کر آپ کا ہاتھ سیدھے اپنی جیب میں جاتا ہے، اور آپ جو آپ کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہوتی ہے آپ نکال کر اس کے کشکول میں ڈال دیتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ یہاں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ صاحب سامنے والے نے آپ سے کچھ مانگا تو تھا نہیں، پھر آپ نے کیسے سمجھا کہ وہ آپ کا ہاتھ آپ کی جیب میں گیا اور آپ نے کچھ نکال کر اس کی جھولی میں یا اس کے کشکول میں گرا دیا؟ یہی دعائے عبادہ ہے، یعنی ایسی کنڈیشن بنا کے رکھنا، عملی طور پر زبان کا استعمال نہ کرنا، لیکن کنڈیشن ایسی رکھنا کہ جس سے سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ وہ شخص سوالی ہے، وہ آپ سے کچھ توجہ چاہتا ہے، وہ آپ سے کچھ پیسے چاہتا ہے، وہ آپ سے کچھ کھانا چاہتا ہے، وہ آپ سے کچھ لباس چاہتا ہے۔ زبان نہیں استعمال کر رہا ہے، لیکن اپنے جوارح سے وہ اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ اسے کچھ چاہیے، اور وہ پیغام آپ تک پہنچ بھی گیا، لہذا آپ نے زبان استعمال نہیں ہوئی لیکن آپ نے اس کو وہ چیز عطا کر دی۔ تو یہ ہے، میرے خیال سے بات واضح سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو کہ دعائے مسئلہ کیا ہے اور دعائے عبادہ کیا ہے۔ تو دعائے مسئلہ وہ ہے جس میں کھلم کھلا آپ مانگتے ہو کہ اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ دعائے عبادہ وہ ہے، مثال کے طور پر جو نماز کی حالت میں آپ نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، غایت درجہ تذلل، انکساری، تواضع کا پتلا بن کر اس کے سامنے رکوع میں چلے جاتے ہو، اس کے سامنے سجدے میں جھک جاتے ہو۔ آپ عبادت تو کر رہے ہو اور زبان سے تو کچھ نہیں مانگ رہے، لیکن آپ کا یہ قیام، آپ کے یہ رکوع، آپ کے یہ سجود، یہ دعائے عبادہ ہیں۔ یعنی ان اعمال کو انجام دے کر
آپ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے طالب ہو، اور یہاں سے اللہ رب العالمین آپ کی فریاد کو بغیر زبان سے ادا ہوئے سن لیتا ہے اور آپ کی فریاد کو پوری کر دیتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے ایک فقیر کی حیت قضائی دیکھ کر آپ اس کو کچھ نواز دیتے ہو اور اس کی وہ ضرورت پوری کر دیتے ہو جس کا وہ حاجت مند ہوتا ہے، گرچہ اس فقیر نے اپنی زبان سے اپنی حاجت کا اظہار نہیں کیا۔ اگر ہم مخلوق ہو کر کے ایک حاجت مند کی حاجت کو بغیر زبان سے ادا کیے ہوئے سمجھ سکتے ہیں تو رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ ہماری حاجات کو، کیا وہ ہماری ضروریات کو، کیا وہ ہمارے تقاضوں کو ہماری زبان سے ادائیگی کے بغیر نہیں سمجھ سکتا؟ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان دعا ان دونوں طریقوں سے کرتا ہے، کبھی واضح طور پر اللہ رب العالمین سے اپنی زبان سے کسی چیز کو مانگ کر، اور کبھی اعضاء و جوارح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دے کر، جس عبادت کا مقصود اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کے ثواب کی امید اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف اور اللہ رب العالمین کی جہنم سے پناہ کی طلب مقصود ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہماری دعائیں، دونوں طرح کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے اور قبول فرماتا رہے گا۔ تو یہ دونوں قسم کی دعائیں، دونوں قسم کی جو شکلیں دعا کی، یہ دونوں کی دونوں عبادت ہیں۔ اور نماز کے اندر جو حیات قضائی ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اختیار کرتے ہیں، یہ حیات اسی لیے کسی مخلوق کے سامنے اختیار کرنے کی اجازت علماء نے نہیں دی ہے۔ کہا ہے کہ یہ ساری سچویشنز، یہ ساری کنڈیشنز اور یہ سارے طریقے اور یہ سارے پوز، یہ خاص الخاص ہیں صرف رب العالمین کے لیے۔ تو نہ تو انسان کسی بھی غیر اللہ کے سامنے، کسی بھی مخلوق کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑا ہوگا، نہ کسی مخلوق کے سامنے رکوع کی حالت میں کھڑا ہوگا، نہ کسی مخلوق کے سامنے سجدے کی حالت میں گرے گا۔ تو دعا کی یہ دونوں قسمیں عبادت ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرنا سزاوار ہے، اللہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، مخلوقات میں سے کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اب آئیے قرآن کریم سے اس کی دلیلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 14 میں، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اے لوگو تم سب اللہ ہی سے دعا کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا سورہ جن آیت نمبر 18 میں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ سجدہ گاہیں، یہ مسجدیں یا یہ عبادت کی جگہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ سجدہ گاہ کی جگہیں اور یہ سجدے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ کرو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسجد کا ذکر کیا گیا اور دعا کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں دعا کی یہ دونوں قسمیں انجام دی جاتی ہیں۔ کبھی انسان اپنے دستے سوال کو دراز کر کے یا دستے سوال دراز کیے بغیر حالت صلاۃ میں، حالت نماز میں رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کر رہا ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی طریقے سے التحیات کے اندر، اسی طریقے سے درود شریف کے اندر، اسی طریقے سے سجدے کے درمیان کی جو دعا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی
اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے معاف فرما، مجھے رزق عطا فرما، اللہ رب العالمین میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر بہت سارا ظلم کیا ہے، ہاں، اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا، تو گناہوں کو بخش دے۔ تو نماز کے اندر میں آپ دیکھیں بہت ساری دعائیں تو وہ ہیں جو الفاظ کے ذریعے سے ہم ادا کر کے اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اور بہت ساری یعنی جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، تو اس میں اپنے جوارح کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے دعائے عبادت انجام دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ اور مسجد میں اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ یا تو انسان نماز پڑھتا ہے، یا تو انسان ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا نماز ہی میں قولی دعا کرتا ہے، اور یا پھر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی کلام کی تلاوت یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت اگر انسان کو دعا سے روک دیتی ہے، پڑھا ہوگا آپ نے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کہا ہے کہ اگر قرآن کریم کا پڑھنا کسی انسان کو اللہ رب العالمین سے کوئی صریح دعا کرنے سے روک دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بغیر مانگے ہوئے عطا کر دیتا ہے، چونکہ یہ دعا عبادت ہو جائے گی کہ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن، اللہ کے کلام کو ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، آپ کی جو ضروریات ہیں جائز جو اللہ رب العالمین نے آپ کی مصلحت میں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ویسے ہی پورا کر دے گا بغیر کھلم کھلا آپ کے طلب کیے ہوئے۔ تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جاتا، اور یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیے جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6، کہ اس شخص سے زیادہ گم گشتہ راہ بھلا کون ہوگا جو اللہ رب العالمین کے علاوہ سے دعائیں کرتا ہے، ایسی ذاتوں سے، ایسی ہستیوں سے جو قیامت کی صبح تک اس کی دعا کو پوری کرنے والے نہیں ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ ان کی دعا کے عمل سے پورے طور پر غافل ہیں، ناآشنا ہیں، ناواقف ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب کل قیامت میں، محشر میں، جب ساری کائنات جمع ہوگی، اکٹھا کیے جائیں گے سارے لوگ، کانوا لہم اعداء، تو یہ سارے لوگ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، جن سے یہ دعا کر رہے ہیں، وہی لوگ خود ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے۔ یہاں پر دیکھیں آپ، قرآن نے شروع میں کیا کہا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ یعنی وہ لوگ اللہ کے علاوہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہاں آخر میں کیا کہا؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ وہ لوگ جن کی یعنی جن غیر اللہ کی، جن اللہ کے علاوہ ہستیوں کی یہ پرستش کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی پرستش سے انکاری ہو جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے کہ یہ ہم کو تو پوچھتے ہی نہیں تھے۔ اب یہاں پر عبادت کس کو کہا گیا؟ اسی دعا کو کہا گیا جو آیت کے شروع میں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قرآن نے جس کو ممن یدعو من دون اللہ دعا کہہ کر کے جس کو ذکر کیا ہے، اسی کو بعد میں عبادت کہا ہے۔ اس کا مطلب دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا دونوں قسموں پر شامل ہے، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ۔
دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت دونوں کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ اگر کسی شخص نے کسی کی سے بھی دعا کیا، کسی اور ہستی سے، اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کیا جس پر وہ قادر نہیں ہے، اس کو بند ہو جائے گا بابو، ابھی جلدی لاؤ، کسی ایسی چیز کا مطالبہ کیا جس پر وہ قادر نہیں ہے، تو وہ مشرک اور کافر ہے۔ یعنی جس نے بھی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے دعا کیا، اور دعا یعنی اس سے کوئی چیز مانگا، کسی چیز کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا، اگر وہ پورا کرنا کسی ایسی چیز کا مطالبہ ہے جو عام انسان نہیں کر سکتے، عام مخلوق جس کو پورا نہیں کر سکتی، جو صرف اللہ پوری کر سکتا ہے، اس لیے اس کی قید لگایا کہ مثال کے طور پر ہم اور آپ اس دنیا میں ویسے بھی کوئی آدمی کسی سے تعاون لیتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ صاحب ارے وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں ارے بچوں ایک گلاس پانی لا دو، ارے بچوں کھانا لگاؤ، ارے بچے یہاں سے دکان سے ایک سامان لے کر کے آ جاؤ، تو کیا یہ بھی تو مدد لینا ہوا، یہ بھی تو ایک طریقے سے طلب ہے، لیکن یہ طلب، یہ مطالبہ زندے سے ہے اور ایسی چیز کا ہے جس کو وہ کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی زندہ ہستی سے، مخلوقات میں سے ایسی چیز کا مطالبہ کرنا جس کو مخلوق انجام دینے پر قادر نہ ہو، کسی ایسی چیز کی دعا اگر کرتا ہے تب وہ دعا شرک ہوگی، اور ایسا کرنے والا بندہ مشرک ہوگا، کافر ہوگا، چاہے پھر وہ جس سے دعا کر رہا ہے وہ زندہ ہو یا پھر مردہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس نے زندہ سے بھی دعا کیا، ایسی چیز مانگی کسی زندہ سے کہ جس سے وہ کر سکتا ہے، جیسے آپ نے کسی سے کہا کہ مجھے کھانا کھلا دو، کسی سے آپ نے کہا مجھے پانی پلا دو، تو اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ چیز تو یوزول ہم اور آپ سبھی بولتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اور اگر کسی نے کسی غائب شخص کو پکارا، غائب شخص سے دعا کیا، یا کسی مردہ کو پکارا اسی طرح کی چیز کرنے کے لیے، جو زندہ سے کرے تو شرک نہیں ہے، لیکن وہی اگر مردہ سے کر لیا، کسی قبر والے سے جا کر کہا کہ اے قبر والے مجھے کھانا کھلا دو، قبر والے سے جا کر کہا اے قبر والے مجھے پانی پلا دو، تو پھر وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ میت سے کہا گیا یا کسی غائب سے کہا گیا تو یہ شرک ہے، اس لیے کہ میت، مردار آدمی، مرا ہوا شخص یا غائب آدمی اس طرح کے کاموں کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو اور دعا دونوں قسموں کو شامل ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، سوال کرنے والی دعا، سوال والی دعا، اور عملی دعا جس کو دعائے عبادہ کہا جاتا ہے۔ دعا المسئلہ، سوال والی دعا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کیا جائے، اور دعائے عبادت ہر وہ عمل ہے جو ظاہری ہو یا باطنی، جس کو کر کے آپ اللہ رب العالمین کا قرب چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نزدیکی چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت بجا لانے والا ہر بندہ اپنے زبان مقال سے یا زبان حال سے اپنے رب سے اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کو قبول کر لے اور اس پر ثواب عطا فرمائے، اور یہاں سے ہر عملی عبادت وہ دعا کہی جاتی ہے، دعائے عبادہ اس کو کہا جاتا ہے، جیسے روزہ ہے، یا پھر حج کے اندر جیسے آپ ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں، یا نماز کے اندر جو عملی طور پر آپ چیزیں کرتے ہیں، واضح طور پر زبان سے مانگی جانے والی چیزوں کے علاوہ۔ قرآن کریم کے اندر جتنی جگہوں پر بھی دعا کا حکم آیا ہے یا پھر
غیر اللہ سے دعا نہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، غیر اللہ سے دعا کرنے کی ممانعت آئی ہے، ان ساری جگہوں پر دعا کی یہ دونوں قسمیں شامل ہیں، یعنی دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ۔ اچھا، تو یہ عبادت کی پہلی قسم ہو گئی دعا، جس پر ابھی تک آپ کے سامنے میں گفتگو پیش کر رہا تھا، یعنی دعا چاہے سوال والی دعا ہو، چاہے وہ دعائے عبادت ہو، دعائے مسئلہ ہو یا دعائے عبادت ہو۔ اسی طریقے سے عبادت کی قسموں میں سے محبت ہے، خوف ہے، امید اور رجا ہے، اس کا ذکر عبادت کے ارکان میں گزر چکا ہے۔ تو کسی سے بھی وہ محبت جو اللہ سے کی جاتی ہے، وہ محبت اللہ کے علاوہ کسی سے کرنا شرک ہے، اور یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے، چاہے وہ ماں ہوں، چاہے وہ باپ ہوں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی ہستی ہو، کوئی پیر پگاڑا ہو، کوئی پیران طریقت میں سے کوئی پیر ہو، کوئی بھی ہو، محبت اپنے منتہا کو جو پہنچی ہوئی محبت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دی جائے گی۔ اور ایسے ہی خوف، ایک بندہ مومن غایت درجے کا خوف صرف اللہ رب العالمین سے رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا اتنا زیادہ خوف رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب کہ جس کو شاعر نے کہا ہے اردو میں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ ہے، ہم صرف ایک بارگاہ میں جھکنا جانتے ہیں، ہم صرف ایک بارگاہ کا خوف پالنا جانتے ہیں، اس بارگاہ کا خوف پال لینے کے بعد پھر مخلوقات میں سے کسی کا خوف ہمارے دل میں باقی رہ ہی نہیں سکتا اگر ہم حقیقت میں مسلمان ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ خوف جس طریقے سے غایت درجہ کی محبت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، ویسے ہی کسی اللہ کے علاوہ کسی کا خوف غایت درجے کا انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امید، اگر امید غایت درجے کی انسان اگر کسی سے کرے گا تو وہ صرف اللہ رب العالمین سے کرے گا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی ہستی سے وہ امید غایت درجے کی امید نہیں کرے گا، اس لیے کہ سب ناقص ہیں، اور ناقص سے کامل کی امید رکھنا یہ بیوقوفی اور حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ عبادت کی قسموں میں سے محبت بھی ہے، خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی قسموں میں سے توکل بھی ہے، کسی پر غایت درجہ اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ اللہ رب العالمین پر توکل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، یعنی اپنے سارے معاملات کو اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے توکل کا معنی۔ یعنی صحیح معنوں میں اپنے معاملات کو اپنی محنت کر لینے کے بعد، جائز اسباب اور وسائل اختیار کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین پر چھوڑ دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا، یہ اللہ رب العالمین پر اعتماد ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے۔ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سبب اختیار نہ کریں، اپنے سامنے مثال کے طور پر پانی کا گلاس رکھا رہے، آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کہیں ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری پیاس دور کر دے، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ نے سبب نہیں اختیار کیا۔ آپ کے سامنے پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھا ہے، آپ اپنا دست شریف بڑھائیے، پھر اس کو ایسے اٹھائیے اور پھر ایسے میری طرح منہ تک لے جائیے اور ایسے غٹاغٹ پی جائیے۔ یہ ہے توکل۔ تو
توکل کا مطلب کہ انسان اسباب کو اختیار کرے، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین پر توکل کرے۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو بخار ہے، سردی ہے، زکام ہے، آپ کو وائرل پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی ہے، آپ کہیں مجھے اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کا کیا ہوگا کہ اے لوگو، دوا اختیار کرو، علاج ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لیے دوا بھی اتاری ہے، کوئی داء نہیں ہے مگر اس کے لیے دوا ہے سوائے موت کے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر تو عمل آپ نے نہ کیا، یہ کیسا توکل ہوا؟ توکل کب ہوگا؟ جب آپ اپنے گھر سے آپ کی ذات شریفہ کو لے کر جائیں، ڈاکٹر سے آپ نسخہ تجویز کروائیں، پھر آپ میڈیکل سے وہ دوائیں لیں، پھر وقت وقت پر دوائیں کھائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کریں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین، سبب اختیار کرنا میرے بس کا روگ تھا، لیکن اس سبب کے اندر تاثیر پیدا کرنا یہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے توکل، یعنی اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اس کے بعد معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو توکل یہ عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دی جائے گی۔ یہ عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے انسان کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر توکل کرے، چاہے نفع حاصل کرنے کے لیے، چاہے اپنے اوپر کسی مصیبت، اپنے اوپر سے کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ہی پر تم توکل کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 23۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی اور شافی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی قسموں میں سے رغبت، رہبت اور خشوع بھی ہے۔ انسان کسی چیز میں رغبت اگر ظاہر کر رہا ہے تو وہ کسی چیز سے ڈرے یا کسی چیز کے لیے خشوع اختیار کرنا، یہ سب وہ کیفیات ہیں جو انسان کے دل پر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری کیفیات جو دل سے متعلق ہوتی ہیں اور جس کا اثر انسان کے اعضاء و جوارح پر ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے انجام دینا درست نہیں ہے۔ رغبت کسے کہتے ہیں؟ رغبت کہتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز تک رسائی، اپنی کسی پسندیدہ چیز تک رسائی کی خواہش۔ اور رہبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی خوفزدہ چیز سے فرار اختیار کرنا۔ اور خشوع کسے کہتے ہیں؟ غایت درجے کا تذلل اور انکساری اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کے سامنے، اس طور پر کہ انسان اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کی تقدیر کے حوالے کر دے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے حوالے کر دے اور راضی برضائے رب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں قسموں کا، یعنی رغبت، رہبت اور خشوع کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایک ہی آیت میں سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں کرتے ہوئے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے فرمایا۔ جتنے بھی اہم انبیاء کرام گزرے ہیں وہ اور ان کے اوپر جو آزمائشیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئیں، چاہے وہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہو یا پھر اور انبیاء کرام کا قصہ ہو، زکریا علیہ السلام کا قصہ ہو،
بہت سارے انبیاء کرام کے قصوں کو ذکر کیا قرآن نے، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ قرآن کے اندر آئی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس میں کیا فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ انبیاء کرام صلوات ربی و سلامہ علیہم اجمعین، صلوات ربی و سلامہ علیہم اجمعین، انبیاء کرام کی جو جماعت تھی یہ وہ جماعت تھی، یہ وہ لوگ تھے جو بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کوشاں رہتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور دوسری اس کے علاوہ ان کا کیا وصف پایا جاتا تھا کہ وَيَدْعُونَنَا، اور وہ ہم سے ہی دعا کرتے تھے. اور دعا میں وہ دونوں چیزیں داخل ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت. یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہی عبادت کرتے تھے. دعا عبادت کے مضمون کو بھی شامل ہے. تو وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور صرف ہم ہی سے دعا کرتے تھے، رغبت ظاہر کرتے ہوئے اور رہبت ظاہر کرتے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ رغبت اور رہبت دونوں صرف اللہ کے لیے ظاہر کی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہی کے لیے اس چیز کو انجام دینا لائق و زیبا ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری قسم جو عبادت کی یہاں ذکر کی گئی، خشوع. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سارے انبیاء کرام صرف اور صرف ہمارے لیے ہی خشوع و خضوع اختیار کرنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام صلوات ربی و سلامہ علیہم اجمعین کا یہ مقام جو اعلیٰ اور عرفہ اللہ رب العالمین نے بنایا، وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دیا کرتے تھے خالص اللہ کے لیے، رغبت ظاہر کرتے تھے خالص اللہ کے لیے، رہبت کا اظہار کرتے تھے خالص اللہ کے لیے، خشوع کا اظہار کرتے تھے خالص اللہ کے لیے. اور ہم بھی اگر اللہ کا تقرب چاہتے ہیں تو انبیاء کرام کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی عبادت کی ان ساری قسموں کو اللہ کے لیے خالص کر کے انجام دینا ضروری ہے. اسی طریقے سے عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے خشیہ، ڈرنا. یعنی ایسا ڈرنا جو علم کے ساتھ ہو. ایک ڈر انجانا ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ڈر ہوتا ہے. لیکن یہاں خشیہ کہا جاتا ہے وہ ڈر جو اللہ رب العالمین کی معرفت کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو. اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی کمال بادشاہت کا تصور کر کے انسان کے اندر جو خوف پیدا ہوتا ہے، معرفت کے بعد اس خوف کو خشیہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ اے صاحب ایمان لوگو، کفار و مشرکین سے نہ ڈریو، ان کا خوف اور خشیت نہ پالیو. وَاخْشَوْنِي، صرف خشیت میری اپنے اندر رکھو، اس کے علاوہ کسی اور کی خشیت نہ رکھو. اس کا مطلب خشیت جو خوف ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے. مخلوقات میں سے کسی سے اگر کوئی خشیت رکھتا ہے تو پھر وہ عبادت کو غیر اللہ کی طرف پھیر رہا ہے. اسی طریقے سے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، کہ ان سے نہ ڈریو، مجھ سے ڈرتے رہیو، میری خشیت اپنے اندر رکھیو. اسی طریقے سے عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے رجوع کرنا، رجوع ہونا. اناب ینیب انابۃ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہونا. اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کو انجام دے کر اور اللہ رب العالمین کی معصیتوں سے بچ کر. اللہ کی اطاعت کو انجام دے کر اللہ کی طرف رجوع کیا بندہ، اور اللہ کی معصیت سے بچ کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع اختیار کیا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 54 میں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ
اپنے رب ہی کی طرف انابت اختیار کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے لیے تابع فرمان بن جاؤ۔ اسی طریقے سے تعاون طلب کرنا، مدد طلب کرنا، جس کو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو استعانت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کو انجام دینے میں، اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کی انجام دہی میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا، یہی استعانت ہے۔ اور یہ استعانت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے لائق و زیبا نہیں ہے، یہ عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما، جو اس وقت بچے تھے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بہت زیادہ قیمتی باتیں بتلائی تھیں اور کہا تھا کہ اس کو یاد کر لو اے بچے، اسے یاد کر لو، اپنے ذہن میں بیٹھا لو۔ تو ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، وہ کیا تھی کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ جب بھی تمہیں مدد طلب کرنا ہو تو صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اسی طریقے سے پناہ طلب کرنا، یہ بھی عبادت کی قسموں میں سے ہے۔ جس طرح مدد طلب کرنا اللہ سے ہوگا، اسی طریقے سے پناہ طلب کرنا بھی اللہ سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہی انسان پناہ طلب کرے کہ کسی ناپسندیدہ یا کسی اندیشے والی چیز لاحق ہونے سے اللہ کی بارگاہ میں آ جانا، اے اللہ ہم کو فلاں طرف سے فلاں چیز کا ڈر ہے، تو اس سے ہمیں پناہ عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فلق کے اندر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں صبح پاؤں پھٹنے کے وقت کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، یعنی مخلوقات میں سے تمام مخلوقات کے شرور سے، ان کی آفتوں سے، ان کے فتنوں سے، اے اللہ میں صرف تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، تو ہی مجھے ان ساری خوف اور دہشت والی چیزوں سے اور ضرر رسا چیزوں سے تو مجھے اپنی امان بخش دے۔ اسی طریقے سے سورہ ناس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب سے پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود جو حقیقی معبود ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے اور دلوں میں کچوکے لگانے والے کے شر سے، شیطان کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پناہ طلب کرنا کس سے ہے؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ بندہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے گا، بندہ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے گا، یہ ساری چیزیں عبادت کی ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کسی اور کی طرف اس کو پھیرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فریاد طلب کرنا، استغاثہ، غوث طلب کرنا، مدد طلب کرنا، کسی پریشان حالی سے نجات
طلب کرنا، مرنے سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ مانگنا، کسی کی پناہ میں آنا، یہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی غوث ہے ہی نہیں۔ غوث اگر کوئی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور کسی بھی مخلوق سے اس قسم کی فریاد کرنا کہ وہ کسی مصیبت سے بچا دے یا کسی ہلاکت سے بچا دے، یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 9، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی گھڑی میں تھے، صحابہ کرام مصیبت کی گھڑی میں تھے، وہاں پر ذکر کیا مشرکین کے سامنے جب بے یار و مددگار، وہاں پر اللہ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم، جب اس شدت کی گھڑی میں، جب اس ابتلا اور آزمائش کی گھڑی میں تم اپنے رب سے غوث طلب کر رہے تھے، اپنے رب سے فریاد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ رب العالمین نے تم سب کی فریاد رسی کی۔ اس کا مطلب فریاد رسی کرنا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی فریاد نہ اس کی طرف کی جائے گی اور نہ فریاد رسی ان کے بس کا روگ ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی قسموں میں سے جانوروں کا ذبح کرنا ہے ثواب کی نیت سے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا کرنا شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری عبادتیں، میری زندگی یا نسکی یعنی میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جس طریقے سے اپنی نمازیں اللہ کے لیے انجام دیتے ہو، جس طریقے سے اپنی زندگی اور موت اللہ کے لیے مانتے ہو، ویسے اللہ اپنی قربانیوں کو بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ قربانیاں یا جانور کو ذبح کرنا یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے انجام دینا شرک ہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی انجام دینا، چونکہ یہ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی اقسام میں سے 15ویں قسم ہے نظر ماننا۔ نظر ماننا، نظر ماننا یعنی انسان کا اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو لازم قرار دے لینا جو اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں سے اللہ رب العالمین نے سورہ انسان، جس کو سورہ دہر بھی ہمارے یہاں کے مصاحف میں لکھا رہتا ہے، اس کے اندر آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ نیک لوگ کون ہیں، صاحب ایمان لوگ کون ہیں، قابل تعریف لوگوں جماعت کون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا شر پھیلنے والا ہے اور سب کو اپنے دائرے میں لینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے نظر کو عبادت مانا ہے، اور نظر پوری کرنے پر نیک بندوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر عبادت ہے جسے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیا جانا ضروری ہے۔ اس عبادت کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا یا کسی پیر کے لیے، کسی فقیر کے لیے، کسی روضے کے لیے، کسی مزار کے لیے
نظر ماننا جس طرح درست نہیں ہے، ذبح کرنا درست نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ عبادت بھی اس غیر اللہ کے لیے درست نہیں ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ تو یہ عبادت کی قسموں میں سے چند قسمیں تھیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، اور یہ ساری کی ساری قسمیں اور اس کے علاوہ اور جتنی قسمیں ہیں عبادت کی، وہ سب کی سب صرف اور صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، اور ان میں سے کسی چیز کا غیر اللہ کے لیے پھیرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے مثال کے طور پر ذبح کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس بات کا اقرار کریے، اس بات کو کہیے اپنی زبان سے، جبکہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت ہے تو اللہ کے رسول غیر اللہ کے لیے کیسے کریں گے، لیکن کہلوایا گیا کہ آپ کہیے کہ میں صرف اے اللہ تیرے لیے انجام دیتا ہوں۔ تو ہم اگر اس چیز کو کسی غیر اللہ کے لیے کریں گے تو پھر وہ سنت کے مطابق تو نہ ہوا نا، اور جب سنت کے مطابق نہ ہوا تو پھر گرچہ عبادت کا کام ہے لیکن پھر یہ شرک ہو جائے گا، یا اللہ کے لیے جب انجام نہیں دیا گیا۔ تو جب عبادت کا کام ذبح کا عبادت کا کام ہے تو ہمیں اس طریقے پر ہی کرنا ہے جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کریں۔ ایسی نظر کا معاملہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے کا اس طریقے سے انجام دیں۔ تو ان میں سے کسی بھی قسم کو یا اس کے علاوہ جو اقسام ہیں عبادت کی، ان میں سے کسی کو اللہ کے علاوہ کی طرف پھیرنا یہ شرک ہے اور یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ان ساری قسموں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانا یہ ضروری اور واجب اور حتمی ہے۔ عبادتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے اس تفصیل کی روشنی میں دیکھا۔ عبادت کی بعض قسمیں وہ ہیں جو صرف دل سے ادا کی جاتی ہیں، جیسے محبت ہے، خوف ہے، امید ہے، رجوع ہونا ہے، ڈرنا ہے، خوف کا اظہار کرنا ہے، توکل ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اعمال قلبیہ ہیں، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ دوسری قسم عبادتوں کی وہ ہے جن کا تعلق زبان سے ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنا، اللہ رب العالمین کی تکبیر اور تحلیل اور تسبیح اور استغفار اور قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے لیے دعا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا تعلق زبان سے ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم زبان کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں، تو یہ زبانی عبادتیں ہیں۔ تیسری قسم کی عبادتیں وہ ہیں جو یہ دیکھیے، پہلی عبادت دل والی، دوسری زبان والی، تیسری انسان کے عام جو انسان کے اعضاء و جوارح ہیں ان کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ و خیرات ہے، جہاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عبادت یہ 3 قسموں، اس کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ کچھ عبادتیں صرف دل سے متعلق ہیں، کچھ زبان سے ہیں، اور کچھ جوارح سے ہیں، اور کچھ ہیں جس کے اندر تینوں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو عبادت کے باب میں یہ سب چیزیں توحید الوہیت کی وضاحت میں بیان کی گئیں آج کے درس میں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے درس سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس درس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ اللہ رب العالمین عبادت کے مضمون کو واضح طور پر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کی ساری اقسام کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانے کی توفیق ارزانی بخشے۔ اللہ رب العالمین توحید الوہیت میں کسی بھی قسم کا شرک کرنے سے ہمیں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اپنی اللہ رب العالمین اپنی پناہ میں رکھے، ہم سے کسی بھی قسم کا شرک صادر نہ ہو، اور توحید الوہیت کے جو اقسام عبادت کی ذکر کی گئیں ان میں سے کسی کو بھی ہم یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کوشش کریں کہ ان میں سے کسی کو وہ غیر اللہ کی طرف نہ پھیریں، اور جن کے یہاں اس قسم کے رسوم و رواج پائے جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ چیزوں کو غیر اللہ کے لیے انجام دینے کی روش پائی جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اللہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں، اور آئندہ اس چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عہد و پیمان کریں، اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے پکا سچا موحد بنا کر کے زندہ رکھے، اپنے
خلیل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلتا ہوا ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں ہمیں اللہ رب العالمین اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہو گیا؟